السلام علیکم۔ ماحولیات اور ہم اور موسمیاتی تبدیلی کے ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج کا جو ہماری گفتگو کا فوکس ہے، جو موضوع ہے، وہ ہے کہ ہم ہماری آنے والی نسلوں میں جو چھپا ہوا سائلنٹ کلر ہے، مطلب جس کو یہ کہیں خاموشی سے جو ہماری آنے والی نسلوں کو ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر کمزور کر رہا ہے، وہ کیا ہے؟ انگلش میں اٹ از کالڈ اسٹنٹنگ ڈیو ٹو انوائرمنٹل پولوشن، یعنی ماحولیاتی جو آلودگی ہے اس سے ہمارے نئے بچے جو پیدا ہوں گے ان کی جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں میں کیوں کمی آئے گی۔ تو اس کے لیے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ کون کون سے پولوٹنٹ ہیں جو ہمیں اس تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے جو ایک میجر ہمارا کاز ہے وہ ہے کہ پورے ملک میں جو اوپن ڈمپس ہیں، اوپن ڈمپس کیا کرتے ہیں کہ یہ آپ کی پانی کو آلودہ کر رہے ہیں، آپ کی زمین کو آلودہ کر رہے ہیں، آپ کے کھانوں کو آلودہ کر رہے ہیں، اور سب سے بڑا یہ ہے کہ جو ہماری جو ہوا ہم بریتھ کرتے ہیں، جو ایئر ہے، وہ انتہائی کنٹامنیٹڈ ہے۔ یہ والا جو موضوع ہے اس پر ہم گفتگو کرتے رہیں گے، 2-3 ایپیسوڈ کریں گے ہم اس پہ۔ نمبر 1، پاکستان میں 49.6% یا اس سے زیادہ اینول گاربیج پروڈیوس ہوتا ہے، اور اس میں سے جو پبلش ریکارڈ اویلیبل ہیں کہ 16% وہ نہر کے کنارے، کونوں میں، چھوٹی سوسائٹی میں، گاؤں میں اس کو ہم برن کرتے ہیں۔ تو اس سے جو پولوشن ہوتا ہے اس میں ڈائی آکسینز بھی ہوتے ہیں، فیورانز بھی ہوتے ہیں، جو نائٹرس آکسائڈ بھی ہوتا ہے، سلفر ڈائی آکسائڈ، وہ سارے پولوٹنٹس موجود ہیں اس کے اندر، خاص طور سے NO2 یہ جو نائٹرائٹ ہے نائٹروجن کا، اس کے یہ NO3 جب ہوتا ہے تو وہ نائٹرائٹ ہو جاتا ہے، تو یہ انتہائی خطرناک ہے۔ اچھا، اب یہ کیسے افیکٹ کرتے ہیں کہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے ان کی ماں، ان کی والدہ جو ایئر بریتھ کر رہی ہے، اس سے جب وہ بچہ پیدا نہیں ہوا ہے اس وقت بھی اس میں کمی آتی رہتی ہے، اس میں وہ خرابیاں ان پولوٹنٹس کی وجہ سے آتی رہتی ہیں۔ اس کے بعد جب وہ پیدا ہو جاتا ہے تو ہی از آلریڈی یا تو انڈر ویٹ ہے یا ذہنی طور پر اس میں کمی ہے، اور اس کے ساتھ جب اس کی گروتھ ہوگی تو وہ نارمل گروتھ سے کم ہوگی۔ تو یہ ایک سمپل ایکسپلینیشن میں نے آپ کو دیا ہے، اس کو ہم آگے ٹیکنیکلی طور پر بھی جو ہیں وہ الیبوریٹ کریں گے، لیکن اس میں نمبرز جو ہیں وہ بڑے حیران کن ہیں کہ کتنے لوگ پاکستان میں اسٹنٹنگ کا شکار ہیں، کتنے لوگ ایکسپوز ہوتے ہیں، اور کتنے بچے ہمارے ایسے پیدا ہو رہے ہیں جن کی ذہنی صلاحیت کم ہے اور ان کی گروتھ کم ہے، ان کو ہائٹ اتنی نہیں ملتی، ان کی صحت اتنی اچھی نہیں رہتی، اور اس کا مین کلپریٹ ہے ہمارا پولوشن۔
جو پاکستان میں اگر آپ رپورٹس دیکھیں ایئر کوالٹی انڈیکس کی تو ہمیشہ PM2.5 کا کنٹینٹ بہت زیادہ ہوتا ہے جو الاؤڈ ہے اس سے. اس کے بعد جو گاڑیوں سے ہماری گیسز نکلتی ہیں وہ بھی انتہائی خطرناک ہیں اور وہ بھی اثر ڈالتی ہیں. تو یعنی ایک چیز آپ کو سن کر حیرانگی ہوگی کہ ایک تجزیے کے مطابق صرف لاہور میں جو 50 ٹن میرا خیال ہے یہ 50 ٹنس پر آور پولوٹینٹس ہیں ان دا ایئر. تو پورے پاکستان میں کیا حال ہے؟ ہر جگہ ہمارے بڑے بڑے ڈمپس ہیں. اسلام آباد میں بھی اوپن ڈمپس ہیں اور جو گاڑیوں سے جو ہمارا دھواں نہیں کہنا چاہیے اس کو، جو پارٹیکولیٹ میٹر اور جو کیمیکلز نکل رہے ہیں وہ بھی اس میں بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. تو اس گفتگو کو ہم آگے لے جائیں گے. آپ ایک ہم نے اس کے ساتھ ہم نے ایک سلائڈ ایکسپلین کرنے کے لیے رکھ دی ہے، وہ بھی آپ ذرا دیکھ لیجئے گا. اور یہ جو ماحولیات اور موسمیاتی تبدیلی کا جو سفر ہے اس میں شامل ہوئیے، سبسکرائب کریے، کمنٹ کریے، شیئر کریے. اسی کے ساتھ اور آپ کو رمضان کا پہلا دن اور پورا رمضان بہت مبارک ہو. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.